طریقہ کیا ہے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 11، دو آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں اپنے ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں وہ کاروبار بتاؤں، تمہیں میں وہ تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ سوال کیا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب سوال کیا جاتا ہے تو انسان کی توجہ پوری کی پوری سوال کرنے والے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اصل میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ جب انہیں پتہ چلے کہ ایسا کاروبار بتایا جانے لگا جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور فائدہ بھی کون سا؟ ابدی فائدہ۔ ہم تو دنیا بھی فائدے کی بات کرتے ہیں نا، آج فائدہ ہو گیا اسی کاروبار میں، وہی کاروبار ہے، اگلے دن اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا جو کاروبار ہے، جو تجارت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اس تجارت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس تجارت میں جو پروفٹ ہی پروفٹ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ فرمایا کہ اس کے لیے پھر تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر اگلی بات جو ہے فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں تم کوشش کرو، تم جد و جہد کرو، اللہ کے راستے میں تم محنت کرو، اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو، اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے۔ مال بڑا پیارا ہوتا ہے انسان کو، پہلے بھی باقاعدہ ترجیحات کا جہاں ذکر آیا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، وہاں بھی ذکر آیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں دمڑی جائے چمڑی نہ جائے، مال جو ہے انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بوڑھے کا دل جو ہے 2 چیزوں کی محبت میں جوان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال کی محبت، دوسری زندگی کی محبت، مرنا نہیں چاہتا۔ مال کی محبت آخری دم تک بندے کے دل میں رہتی ہے۔ اور یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ ترجیحات میں جو ہے جو فرمایا کہ یہ تم کوشش کرو، پہلے تذکرہ کس کا آیا ہے؟ مال کا، اور پھر آیا ہے جان کا۔ مال کا جو ہے، مال کے ساتھ انسان کو بڑی محبت ہے، اور جان سے کیا مراد ہے؟ اپنی صلاحیتیں لگانا، اپنی جو بھی بندے کے اندر قوت ہے، قابلیت ہے، جو لکھ سکتا ہے وہ اللہ کے راستے میں لکھے، برائی کے خلاف نیکی کے حق میں، جو تقریر کر سکتا ہے وہ تقریر کرے، جس انداز میں کوشش کر سکتا ہے اس طرح کوشش کرے۔ فرمایا کہ یہ جو بات ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہم جانتے نہیں، چھوٹے چھوٹو جی وہ یار ان کا تو یہی کام ہے، یہ مولوی صاحب نے بس مسجد میں جب بھی جائیں نصیحتیں ہی کریں گے جی۔ حالانکہ آپ نوٹ کیجئے جو لفظ نصیحت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو دین ہے اس کا ایک لفظ میں کیا ڈیفینیشن ہے، تو آپ نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ دین جب بھی بات کرے گا آپ کی اور میری خیر خواہی کی، بھلائی کی بات کرے گا۔ اسی لیے کہا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ جو باتیں تمہیں بتائی گئی ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم پرواہ کرو، اگر تم خیال کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ایک لفظ ہے جو مسلسل ان آیات میں استعمال ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ جہاد، جہاد، جد و جہد، جاہدو، یہ لفظ ہے جو بار بار آ رہا ہے قرآن یہ ان آیات میں۔ اور آپ نوٹ کیجئے آج کل بھی اس لفظ کا کافی جو ہے وہ شور و غوغا ہے اس لفظ کے حوالے سے۔ ہمیں دیکھنا یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ جہاد جو ہے یہ لفظ نکلا ہے جیم 2 آنکھوں والی ہا اور دال، اور اس سے بنتا ہے، یعنی یہ سے عربی مادہ اس کا یہ ہے جیم ہا دال، اور جہد ان کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، انگریزی میں کہتے ہیں ٹو سٹرائیو، مسلسل جد و جہد کرتے رہنا، تگ و دو کرتے رہنا، صحیح کرتے رہنا۔ اور جہاد کے معنی ہے کشاکش، یعنی کوششوں کا باہم ٹکرانا، ٹو اسٹرگل اگینسٹ، ایک طرف حق کے بارے میں قوتیں موجود ہیں، دوسری جو ہے وہ باطل کی قوتیں موجود ہیں، تو یہ دونوں کوششیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک اللہ کے ساتھیوں کی قوت ہے، ایک شیطان کے ساتھیوں کی قوت، دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ تو یہ جو کشاکش ہے اس کا نام ہے جہاد، اور متفقون علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد
ایسی کشاکش ہے جس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو. اور جہاد کے حوالے سے سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ اس کی فرضیت کے بارے میں کہ یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے یہ فرض کس پر ہے. تو جب قرآن کا حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. اور کیوں فرض ہے؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ وہ حقوق اللہ میں سے ہے. اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں. سورہ مائدہ کی 3 آیات ہیں. حیرانی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جن کو آپ اور میں ہم مسلمان کہتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ جیسے دیکھ لیں آج کا دور، جس دور میں آپ اور میں ہم موجود ہیں، ہم نے عجیب سا نظام بنا، کھچڑی بنائی ہوئی ہے. ہماری جو معاشرت ہے، ہماری جو معاشرت دیکھ لیں تو انڈین ہے اور اب یورپین اس پہ اثر آ رہے ہیں. اسی طرح ہماری معیشت جو ہے وہ سودی ہے، یہ بھی ہم نے یورپ سے لی ہوئی ہے. اسی طرح اب آپ دیکھ لیجیے ہماری جو سیاست ہے وہ ہم نے امپورٹ کی ہوئی ہے. جمہوریت، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، وہ بھی ہم نے ادھار لی ہوئی ہے. ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ بھی ہم نے رومن لا، اس کو ہم پیچ لگا کے پیوند کاری کر کے اس کو ہم اسلامائز کرنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ حقوق اللہ میں سے ہے، اور جو لوگ اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ یعنی قرآن حکیم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی ہیں وہ لوگ جو کہ کافر ہیں. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں، یہی لوگ ظالم ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں، وہی باغی ہیں. اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ کرنا حقوق اللہ میں سے ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اور پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہے اس کا نفاذ حقوق العباد میں سے بھی ہے، کہ جب تک اللہ کا دین نافذ نہیں ہوگا بندوں کے حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر انصاف نہ ہو رہا ہو، جہاں پر عدل نہ ہو رہا ہو؟ تو جواب اس کا یہ ہے، دنیا میں بے شمار ممالک موجود ہیں جہاں پر انصاف اور عدل ہو رہا ہے، لیکن مکمل اور بے لاگ عدل صرف اور صرف اگر ممکن ہے وہ نظام خلافت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو حقوق العباد یعنی دین کا نفاذ جو ہے وہ بھی حقوق العباد میں سے ہے. اور آپ نوٹ کیجئے یہ کتنا اہم ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اب انصاف کا اور عدل کا جس بات پر انحصار ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. عدل کا انحصار اور انصاف کا انحصار جو ہے وہ بھلا کس چیز پر ہے؟ گواہی پر، شہادت پر. اگر بہت ہی عادل حکمران موجود ہے، گواہ نہیں آتا تو پھر کس طرح سے فیصلہ ہوگا؟ اور اگر گواہ آ جاتا ہے اور شہادت ہی وہ الٹ پلٹ دے دیتا ہے تو تب بھی غلط فیصلہ ہوگا. یہاں تک آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے آ کر اپنی چرب زبانی کے ذریعے کسی زمین کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے کسی زمین کا فیصلہ وہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے لیے خریدا ہے. یعنی یہ بات اتنی واضح آپ نے ارشاد فرمائی ہے. یہاں پر ارشاد ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے. اور یہاں پر ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟
آپ نے دیکھا نہیں، جب پتہ چلے کہ جو گواہ ہے وہ جرائم پیشہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس مقدمے میں گواہ ہمارے خلاف اس نے گواہی دینی ہی دینی ہے، تو وہ کیا کرتے؟ قتل کر دیتے ہیں اس کو بھی. کہتے گواہ قتل کر دے، نہ رہے گا بانس نہ رہے گی بنسری، جج نے کس طرح ہمارے خلاف فیصلہ کرنا ہے، لہذا اس کو بھی وہ قتل کر دیتے ہیں.